بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، بالخصوص اس اصلاحی مجلس کے داعی اور محرک جناب مولانا محمد اسرائیل رشیدی صاحب زیدہ مجدہم، آپ کے علاقے کے مشہور عالم مولانا محمد رمضان صاحب حفظہ اللہ، اور دیگر حضرات علماء اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، ماشاء اللہ آج صبح سے یہاں اصلاحی مجلس کا سلسلہ چل رہا ہے اور بڑی محنت اور حسن انتظام کے ساتھ یہاں اصلاحی مجلس کا انعقاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب حضرات کی محنتوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کے اجتماع کو ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ ابھی یہاں مولانا محمد اسرائیل رشیدی صاحب نے بھی بڑی اہم اور قیمتی باتیں ارشاد فرمائی۔ ہمارے مولانا مفتی عبد الماجد صاحب زیدہ مجدہم نے بڑی خوبصورت نعت بھی سنائی، اور میرے آنے سے پہلے تو ماشاءاللہ یہاں مستقل مشاعرہ ہو رہا تھا کہ مولانا محمد زبیر صاحب حفظہ اللہ جو سعودی عرب سے اونٹنی کا دودھ لے کر آتے ہیں، وہ یہاں نعت سنا رہے تھے۔ ہاں، مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ مولانا کہیں تشریف لے گئے تھے ہوٹل پر، اور چائے کے آنے میں بہت تاخیر ہو گئی، تو انہوں نے ہوٹل والے کو بلا کے کہا کہ چائے بنانے کے لیے کیا سعودیہ سے اونٹنی کا دودھ منگوا رہے ہو؟ ماشاءاللہ بڑے دلچسپ آدمی، اور ابھی انہوں نے بھی نعت سنائی اور کتنی خوبصورت تمناؤں کا اظہار کیا، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جھلکتی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا سرمایہ تو اللہ اور اس کے پاک رسول کی محبت ہی ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پالی، اسے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی مل گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو شروع زمانے میں لکڑی کا ایک تنا تھا کھجور کا، اس سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ پھر جب آپ کے لیے ممبر تیار ہوا اور جمعہ کے دن ممبر رکھا گیا اور آپ پہلی مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو کھجور کے اس تنے میں سے رونے کی آواز آئی، اور روایتوں میں ہے کہ وہ کھجور کا تنا اس طرح رویا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر بلک بلک کر روتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کا یہ اثر اس لکڑی کے تنے پر ہوا کہ وہ آپ کی جدائیگی پر رو پڑا، اور اس طرح رویا کہ طبرانی کی روایت میں ہے کہ آخری صف میں بیٹھے ہوئے شخص نے بھی اس کا رونا سنا،
جب وہ رونے لگا اور آواز اس کی بلند ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر آئے اور آپ نے قریب جا کر اس لکڑی کے تنے کو، کھجور کے تنے کو اپنے مبارک سینے سے چمٹا لیا، تب اس کا رونا رکا۔ اور طبرانی ہی کی روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کو اپنے سینے سے نہ چمٹاتا تو یہ قیامت تک روتا رہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک لکڑی کے بے جان تنے سے رونے کی آواز آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کر کے یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب لکڑی کا ایک بے جان تنا حضور کی یاد میں اور آپ کے فراق پر رو پڑا تو ہم تو جان رکھنے والے، شعور رکھنے والے انسان ہیں، ہمیں تو حضور کی یاد میں اس سے کہیں زیادہ آنسو بہانے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا سرمایہ ہے، اور اس محبت کا حاصل ہو جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو عشق نبوت حاصل ہو جاتا ہے ان کے شب و روز بہت الگ اور جداگانہ ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور وہ یاد الہی میں غرق رہتے تھے، اور اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا کیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ براہ راست سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک سے ان کو فیض ہوا، اور عجیب و غریب ان کے احوال تھے، اس کا تذکرہ کرنے کا وقت نہیں ہے، صرف ایک بات ان کی بھی یاد آ گئی تو وہ سنانا ہے۔ کھیت میں کام بھی کرتے تھے، حلال روزی کماتے تھے، اور اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، خدا تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے، رات رات بھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اس کی یاد میں مستغرق ہوتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اونچے درجے کی کرامات عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا اور وہ کھیت میں الا اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے، اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف ایک بارات جا رہی تھی۔ ایک بارات ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف جا رہی، رات کا وقت ہے، بارش ہونے لگی، طوفان آ گیا، بارات کے لوگ راستہ بھٹک گئے۔ انہیں احمد پور جانا تھا، یہاں بھی قریب میں کوئی احمد پور ہے، مجھے معلوم ہوا وہاں سے بھی یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں، تو وہ پڑوس کے ملک میں ہے اب، تو احمد پور جانا تھا بارات کے لوگوں کو، راستہ بھٹک گئے، کوئی اس اندھیری رات میں راستہ بتانے والا موجود نہیں تھا۔ اب یہ پریشان ہیں، اتنے میں کھیت میں سے الا اللہ کی آواز آئی، معلوم ہوا کہ قریب میں کوئی شخص موجود ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ کوئی آدمی ہے، جاتے ہیں اس سے راستہ پوچھیں گے۔ چنانچہ ان کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں اور ہم کو احمد پور جانا ہے، لفظ پر دھیان دینا۔ ان لوگوں نے کہا ہم کو احمد پور جانا ہے۔ حضرت سلطان باہو نے کہا ضرور، چلو میرے ساتھ، میں لے کر چلتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اب جو ان کا مقام تھا وہ ظاہر ہوا، وہ بارات کو اپنے ساتھ لے کر چند قدم چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو کہاں آئے۔ اب جو انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا تھا۔ جو اولیاء کو اللہ کرامت عطا کرتا ہے، جس پر ہمارا اعتقاد ہے کہ کرامات الاولیاء حق، زمین ان کے لیے سمیٹ دی جاتی ہے، تو سامنے گنبد خضرا، وہ بڑے ناقدرے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم یہاں آنے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، ہمیں تو احمد پور جانا ہے، ہم احمد پور جانے کے لیے نکلے تھے،
ہم نے احمد پور کا راستہ آپ سے معلوم کیا تھا، تو اس اللہ کے بندے نے جو جواب دیا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم تو بس اسی احمد پور کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی احمد پور کو ہم نہیں جانتے، ہم بس اسی احمد پور کو جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کس درجے کی ہے، محبت کس درجے کی، عشق کس درجے کا؟ کہتے ہیں کہ میں اس احمد پور کے علاوہ کسی احمد پور کو نہیں جانتا۔ یہ ہمارے بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ سے ایسی محبت ہو جو کامل درجے کی ہو، اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں دنیا کی چیزوں اور اسباب کی طرف سے نظر پھیر لیں۔ یہ جو ہمارے ساتھ دنیا کی طلب اور مال کی طلب اور اسباب کی طلب اور شہرت اور وجاہت کی طلب اور واہوائی کی طلب لگی ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو دین اور علم دین سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے دل میں بھی یہ تمنا کم ہو رہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ ذہن و دل میں زیادہ فکر اس کی ہے کہ لوگ ہم سے راضی ہو جائیں، لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، لوگ ہمیں عزت دیں، لوگ ہمیں سر آنکھوں پر بٹھائیں۔ یہ جو ہمارے اندر کی کمی ہے اور یہ جو مال اور جاہ کی طلب ہے، در حقیقت اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ ہماری نگاہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر کم پڑ رہی ہے اور مادیت اور اسباب سے ہم زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور اللہ کی محبت مغلوب ہو رہی ہے اور انسانوں اور اسباب کی محبت غالب آ رہی ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کی محبت غالب ہو جائے گی، اس کے دل میں کبھی یہ تمنا نہیں ہوگی کہ میں اسباب جمع کروں، میں مال جمع کروں، لوگ مجھ کو اچھا سمجھیں، لوگ مجھ کو متقی اور پرہیزگار تصور کریں، لوگ مجھ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں۔ اس کے جینے کا مقصد ہوگا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی نگاہ ہوگی کہ اللہ کی نگاہ میں میری کیا عزت ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے جینے کا مقصد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی نزدیکی مجھ کو مل جائے، جس کے بارے میں قرآن میں کہا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ کیسے صاف الفاظ میں ارشاد فرما دیا گیا کہ زندگی کا مقصد یہ بناؤ کہ میری نماز، میری قربانی، میری تمام طاعتیں، عبادتیں، بندگی کے سارے تقاضے، میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے۔ میری زندگی کا بس ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت غالب ہو۔ یہ نہیں کہ اللہ کی محبت پر چیزوں کی محبت غالب ہو۔ قرآن میں کہا گیا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ پیغمبر آپ اعلان کر دیجیے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہارے خاندان، تمہاری تجارتیں، تمہارے مکانات اور تمہارے اسباب یہ تم کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تم پر اپنا عذاب اتار دے۔ صاف الفاظ میں کہا کہ اگر تم اللہ کی محبت کو مغلوب کرتے ہو تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ بخاری شریف میں حدیث ارشاد ہوا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ تین خوبیاں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انعام کا حقدار ہوگا کہ اس کو ایمان کی حلاوت ملے۔ ایمان کی حلاوت، ایمان الگ چیز ہے، ایمان کی حلاوت الگ چیز ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ
کی ذات کو تسلیم کر لیا اور پیغمبر کو مان لیا. اور ایمان کی حلاوت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضے پورے کرے اور اس کا دل خوشی سے سرشار ہو جائے، اس کو لذت ملے، اس کو کیفیت ملے، شریعت پر عمل کا مزاج اس کے اندر بن جائے. حلاوت ایمان یہ الگ چیز. حلاوت ایمان جس شخص کو ملتی ہے اس کی زندگی بہت جداگانہ ہوتی. ہمارے اعلیٰ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میاں اشرف علی، قرآن پاک پڑھنے میں ہمیں جو لذت ملتی ہے اگر تم کو ملنے لگ جائے تو تم اپنا گریبان چیر کر جنگل کی طرف نکل جاؤ. قرآن پڑھنے میں ہم کو جو لذت ملتی ہے، جو حلاوت ملتی ہے. ایک موقع پر جذب کے عالم میں فرمایا کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم کو پیار کیا. ایسی حلاوت ایمانی ان کو حاصل ہے. تو جس میں 3 صفات ہوں گی وہ حلاوت ایمانی پائے گا. صفات کیا ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت. ساری محبتیں مغلوب ہوں، اللہ کی محبت غالب. اللہ کی محبت غالب، اللہ کے رسول کی محبت غالب، اور ساری محبتیں مغلوب. یہ پہلی صفت ہے. اس کے بغیر ایمان کی حلاوت نہیں ملے. صحابہ کرام کو جو حلاوت ایمانی ملی وہ اسی لیے کہ اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ان کو تھی. وہ ماں باپ سے زیادہ حضور کو محبوب رکھتے تھے. عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جب اس نے ایک موقع پر یہ کہا کہ ہم مدینہ لوٹیں گے تو عزت دار ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا. اپنے آپ کو عزت دار کہہ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ذلیل کہا کہ ہم لوگ لوٹیں گے تو ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے. قرآن نے نقل کیا. یہ بات ان کے بیٹے کو معلوم ہوئی کہ میرے والد نے ایسا سخت جملہ کہا ہے، اور وہ بہت ہی سچے پکے مسلمان تھے. ان کا نام بھی عبداللہ تھا. جب یہ بات ہوئی تو وہ آئے حضور کی خدمت میں اور آ کر انہوں نے کہا اللہ کے رسول، مجھ کو یہ معلوم ہوا ہے کہ میرے والد نے ایسی گستاخی کی بات کہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس گستاخی پر میرے والد کو قتل کروا دیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اس گستاخی پر میرے والد کو قتل کروا دیں. مجھ کو میرے والد سے بے پناہ محبت ہے. اگر آپ کسی سے کہہ کر میرے والد کو قتل کروائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے والد کو قتل کرنے والے کو قتل کر دوں. مجھ کو اپنے والد سے اتنی محبت ہے کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو چلتا پھرتا نہیں دیکھ پاؤں گا، قتل کر دوں گا. اس لیے اگر آپ کو میرے والد کو قتل کرانا مقصود ہے تو آپ کسی اور کو نہیں، مجھ کو حکم دیجئے کہ میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دوں. محبت دیکھیے، ایک طرف اپنے والد سے اس محبت کا اظہار کیا کہ میں اپنے باپ کے قتل کرنے والے کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس درجے کی ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ کو اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا کر ڈالوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب پھر سنیے، جب لشکر واپس ہوا مدینہ منورہ، مدینے میں ابھی داخل نہیں ہوئے کہ یہ تلوار کھینچ کر آئے، اپنے والد کا راستہ روک لیا اور کہا کہ جب تک آپ اس بات کا اقرار نہیں کریں گے کہ آپ ذلیل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار ہیں، قسم بخدا میں مدینے میں آپ کو داخل نہیں ہوں. اپنے باپ کا راستہ روک لیا اور کہا جب تک اس بات کا آپ اقرار نہیں کریں گے مدینے میں آ نہیں سکتے. چنانچہ عبداللہ ابن ابی نے اعتراف کیا کہ میں ذلیل ہوں، حضور عزت والے ہیں. تب بیٹے نے راستہ چھوڑا کہ اب آپ مدینے میں آ سکتے. کس درجے کی محبت ہے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح جان فدا کر رہے ہیں،
کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کائنات میں کوئی محبت اس محبت کے مقابل نہیں آ سکتی جو صحابہ نے حضور سے کر کے دکھائی۔ کوئی محبت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ کرام پر رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اس موقع پر ایک صحابی کو خبر نہیں تھی، وہ مدینے سے باہر اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے۔ کوئی شخص باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ مدینے میں تو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے اور یہاں یہ ہل چلا رہے ہیں، کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ تو ان سے کہا، ارے آپ کو نہیں پتا چلا اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے؟ بس اتنا سننا تھا کہ ایک چیخ ان کی زبان سے، ان کے منہ سے نکلی، رونے لگے، ہل ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہ آج تک آپ کے محبوب کائنات میں تھے کہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دل کو سکون پہنچاتا تھا اور کانوں سے ان کی بات سن کر اپنے آپ کو تسکین دیتا تھا۔ اب جب حضرت نہ رہے تو آنکھوں کو لے کر کیا کروں گا اور قوت شنوائی لے کر کیا کروں گا؟ آپ میری آنکھوں سے بینائی اور کانوں سے سننے کی طاقت واپس لے لیجئے۔ اب میں حضرت کے بعد نہ کسی کو دیکھنا چاہتا ہوں اور نہ کسی کی بات سننا چاہتا ہوں۔ چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ اے خوشبو دوست، چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ اے خوشبو دوست، اب میں کوئی محفل نہ دیکھوں تیری محفل کے بعد۔ یہ جذبہ تھا، یہ محبت تھی، اور اس کی تو بیسیوں مثالیں ہیں، واقعات ہیں۔ مجھے اور کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے ان واقعات کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے، اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، اللہ سے بھی رسول سے بھی۔ بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دل میں ہے، لیکن دوسری محبتیں اس محبت پر غالب آ جاتی ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب تک نعمت مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، جہاں کوئی تنگی آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو اب شکوے شکایت کا دفتر کھل گیا۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ہر حال میں اللہ کے بندے ہیں اور اس کے چاہنے والے ہیں۔ وہ جس حال میں رکھے، جس طرح رکھے، تنگی میں رکھے یا آسانی میں رکھے، بیماری میں رکھے یا صحت میں رکھے، وہ ہمیں عسر میں رکھے یا یسر میں رکھے، وہ ہمیں سفر میں رکھے یا حضر میں رکھے، وہ ہم پر کوئی مصیبت ڈالے یا نعمت اتارے، ہر حالت میں ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کو چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ اس سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والا اور شفقت کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر حال میں اللہ سے حد درجہ محبت ہو، کامل درجے کی محبت ہو۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ صفت الصفوہ عربی کی کتاب ہے، اس میں خواجہ عبد الواحد ابن زید نے ایک واقعہ بیان فرمایا، ان کی روایت نقل ہوئی۔ یہ خود بزرگ تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں راستے سے گزر رہا تھا، میں نے راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک شخص ہے، وہ پڑا ہوا ہے، بڑی قابل رحم حالت ہے، جسم پر آبلے پڑ گئے ہیں، آنکھوں کی بینائی ضائع ہو چکی ہے اور مکھیاں زخموں پر بیٹھ رہی ہیں، بچے ارد گرد سے پتھر مار رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ترس کھانے والا نہیں، کوئی زخموں پر مرہم رکھنے والا نہیں۔ اس حال میں وہ شخص اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ سوچنے لگے کہ اس حالت میں شاید کوئی عبرت کی بات اس کی زبان سے نکل رہی ہو، چل کر مجھ کو سننا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں قریب گیا، کان لگا کر میں نے سنا، وہ شخص جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، جس کے جسم پر زخم ہے، جو سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے، مکھیاں جس کے زخموں پر بیٹھ رہی ہیں، پریشان حالت میں ہے، وہ شخص اس حالت میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ یا سیدی انک تعلم انک لو قرصت لحمی بالمقاریض ونشرت عظامی بالمناشیر واللہ ما ازددت لک الا حبا۔ اے پاک پروردگار،
اگر تو اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر تو قینچیوں سے میرے گوشت کو کاٹ دے اور آری سے میری ہڈیوں کو چیر دے تب بھی تیری ذات عالی کی قسم میرے دل میں تیری محبت ہی بڑھے گی، میرے دل میں تیری محبت بڑھے، محبت کا اضافہ ہو، کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں پیدا ہو۔ یہ چیز ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا دل اللہ کی محبت کی آماجگاہ بنے، ہمارے دل میں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق آئے، دعوے نہیں، باتیں نہیں، بہت بلند بانگ آرزویں نہیں، تمنائیں نہیں، سچی محبت دل میں لانا، اللہ کی محبت، اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے دل کو ان محبت کے چراغوں سے روشن کرنا، یہ انسان کے دل کو دل بنائے گا۔ ہم نے تو اپنے دل کو کباڑ خانہ بنا لیا، ہم نے اپنے دل کو طرح طرح کی مادی چیزوں کا مرکز بنا لیا، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہمارے دل میں بھری ہوئی ہیں، اسباب کی محبت، وجاہت کی محبت، دنیا کی چیزوں کی طرف جھکاؤ، دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کی تلاش، ہمارے دل دنیا بھر کی غلاظتوں اور نجاستوں کا مرکز بن رہے ہیں۔ اور جب دل اس طرح کے ہو جائیں تو قرآن کے الفاظ میں سن لیجئے کہ دل موجود رہتے ہوئے بھی اندھے اور نابینا ہو جائیں گے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اسی کو قرآن میں کہا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے وہ دل اندھے ہیں جو ان کے پہلوؤں میں، دل اندھے ہو۔ یہ جو فتنوں کو ہم قبول کر لے رہے ہیں، یہ جو طرح طرح کی چیزوں کو ہم گوارا کر لے رہے ہیں، یہ جو ہمارے اندر احقاق حق کا مزاج کمزور ہو رہا ہے، ابطال باطل کا مزاج کمزور ہو رہا ہے، یہ جو منکر پر نکیر ہم نہیں کر پا رہے ہیں، یہ جو امر بالمعروف نہیں کر پا رہے ہیں، اتنے سنگین حالات میں بھی ہم اپنی ملت کے لیے خدمت کی راہوں پر نہیں چل پا رہے ہیں، ایسے سنگین وقت میں بھی ہم امت کو بچانے کے لیے آگے نہیں آ پا رہے ہیں، اپنے وسائل، اپنا مال، اپنے اسباب ہم نہیں لٹا پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، دل اندھے ہو رہے، دل فتنوں کی طرف لپک رہے، دل گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے کالے پڑ رہے ہیں، سیاہ ہو رہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز دل پر اثر انداز نہیں ہوتی، کوئی واعظ و نصیحت دل پر اثر انداز نہیں ہوتی، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، دل کالے ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے، ارشاد ہوا ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ دھیان سے سنیے گا تب بات سمجھ میں آئے گی۔ ارشاد ہوا کہ اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے لمن کان له قلب، کہ جن کے پاس دل ہے، یعنی جن کا دل اپنی اصل حالت پر ہے، جن کا دل اپنی اصل فطرت پر ہے، جن کے دل کے اندر ابھی تازگی ہے، جن کے دل کے اندر شفافیت ہے، جن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کا مرکز بننے کی صلاحیت ہے۔ خواجہ میر درد نے کہا تھا نا کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ انسان کے دل وہ چیز ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل تجلی گاہ ربانی بنتا ہے، دل تجلی گاہ ربانی بنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت کے جلوے انسان کے دل میں آتے ہیں اور عجیب کیفیتوں سے انسان گزرتا ہے۔ وہ دنیا ہی الگ ہے، وہ جہان ہی الگ ہے کہ جہاں انسان کے دل پر خدا تعالیٰ کی تجلیات جلوگر ہوتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، یوں ہی نہیں کہا کہ الہی لا یطیب النہار الا بذکرک ولا تطیب اللیل الا بمناجاتک، کہ اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات بھلی نہیں معلوم ہوتی مگر تیری مناجات کے ساتھ۔ یہ چیز ہے کہ جب انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے
اور دل اپنی اصل حالت پر آ جاتا ہے، دل اپنی اصل کیفیت پر آتا ہے، تو دل اللہ تعالیٰ کے قرب کے مزے لوٹتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ لو یعلم الملوک ما نحن فیہ لجادلونا علیہ بالسیوف، کہ ہم لوگ یعنی اللہ کو یاد کرنے والے، ہم لوگ یعنی اولیاء مشائخ، وہ کہہ رہے ہیں، ہماری تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم کہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے، خدا تعالیٰ کی تجلی سے فیضیاب ہونے والے، خدا تعالیٰ کی محبتوں کا مرکز بننے والے اور خدا کو خود ٹوٹ کر چاہنے والے، ان کی حالت یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم جس لطف و لذت میں زندگی گزار رہے ہیں اور رات کے آخری پہر اللہ کے آگے گڑ گڑانے اور آنسو بہانے میں ہم کو جو لذت حاصل ہوتی ہے، اگر اس کا پتہ بادشاہوں کو چل جائے تو وہ اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے لشکر لے کر ہم پر چڑھائی کریں۔ ایسی لذت ہم کو حاصل ہے جو بادشاہوں کو حاصل نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ بسا اوقات وہ جامع مسجد دہلی کے ممبر پر تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے کبھی کبھی جوش میں آ کر کہ ولی اللہ کے سینے میں وہ دولت ہے کہ مغلیہ بادشاہوں کے خزانے اس سے خالی ہیں، مغلیہ بادشاہوں کے خزانے اس سے خالی ہیں۔ یہ کون سی دولت ہے؟ وہی قرب الہی کی، وہی اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی، وہی دل میں خدا تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرنے کی، وہی کیفیت جو انسان کو آدھی رات کو اٹھا دیتی ہے، وہی کیفیت جو گرم آنسو خدا کی بارگاہ میں نظر کے طور پر پیش کرتی ہے، وہی کیفیت جو پیغمبر کی زبان سے یہ کہلواتی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، بخاری میں ہے، حضرت تمنا کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ اللہ کا پاک پیغمبر کہتا ہے کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کی تمنا صرف اس لیے ہے کہ محبوب کی راہ میں جان دینا عزیز تر چیز ہے۔ چاہنے والے کے لیے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے کہ وہ اپنے محبوب کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ حضور فرما رہے ہیں میں چاہتا ہوں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی صحابہ کرام کے ایک لشکر کے ساتھ گئے تھے رومیوں سے مقابلے کے لیے، گرفتار ہو گئے، بہت ہی حسین و جمیل، طاقتور، تندرست و توانا انسان تھے اور اس لشکر کے امیر تھے۔ عیسائی بادشاہ نے ان سے گفتگو کی تو متاثر ہو گیا، جس نے گرفتار کیا تھا اس نے کہا کہ اگر تم عیسائیت قبول کر لو تو میں تم کو بادشاہت میں بھی حصہ دوں گا اور اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا۔ اتنی بڑی پیشکش کی۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ نے مسترد کر دیا، کہا ہرگز نہیں، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا، میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اس میں ان تمام لوگوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے بھی، بہنوں کے لیے بھی سبق ہے جو آج کے حالات سے متاثر ہو کر ارتداد کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ کتنی ہماری بہنیں ہیں جو مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، کتنی بہنیں ہیں جو بے حیائی کے راستے سے، غلط کاری کے راستے سے دین و ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ مسلمانوں، ہمارے معاشرے میں یہ واقعات ہو رہے ہیں اور ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رہی تھی۔ ہم محسوس نہیں کرتے کہ ہمارا سماج کس بری طرح برباد ہو رہا ہے، ہماری بچیاں بے غیرتی کی کس انتہا کو پہنچ رہی ہیں۔ مجھ کو پورے ملک سے واقعات معلوم ہوتے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کے خادم کی حیثیت سے ملک کے مختلف علاقوں کی کارگزاری معلوم ہوتی ہے۔ دسیوں بیسیوں واقعات میرے علم میں آ چکے کہ گود میں پالنے والے، اپنا خون جگر پلا کر بچیوں کو پرورش کرنے والی ماں اور اس کا باپ
وہ منت سماجت کر رہے ہیں، وہ آنسوؤں سے رو رہے ہیں، ماں بے ہوش ہو کر گر رہی ہے، ہاتھ جوڑ رہی ہے کہ بیٹی ایمان سے نہ پھرو، دین سے نہ پھرو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نہ ٹھکراؤ، دوسرے سماج کے اندر جا کر اپنی عزت کو نیلام نہ کرو۔ لیکن یہ منت سماجت، عاجزی، الہا و زاری اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے، اور وہ سب کچھ ٹھکرا کر چلی جا رہی ہے کسی اور کے ساتھ۔ یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے اندر غیرت پیدا کرو، اپنے گھروں میں تربیت کا مزاج بناؤ۔ تصوف صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کر تسبیح پڑھ لو، اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مراقبے کرنے لگ جاؤ۔ تصوف یہ سکھاتا ہے کہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک تبدیل ہو جاؤ اور ایمان و یقین کی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارو، اور اپنے اندر خدا کی محبت کے چراغ اس طرح جلاؤ کہ اس کی روشنی سے تمہارا گھر جگمگ جگمگ کرنے لگے۔ نہ صرف یہ کہ گھر، بلکہ جو تمہارے پاس آئے تھوڑی دیر بیٹھے، اس کو بھی تمہارے دل کی حرارت سے اور اس عشق اور محبت سے کوئی حصہ مل جائے۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو پیشکش کی گئی، انہوں نے ٹھکرا دیا۔ بادشاہ نے کہا پھر میں سخت سزا دوں گا، کہا قبول ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ آگ جلائی جائے اور بڑے بڑے برتن لائے جائے اور ان میں تیل کھولایا جائے اور اس میں ایک ایک کر کے ان کو ڈالا جائے۔ چنانچہ تیل کھولایا گیا، ایک شخص کو اٹھا کر ان کے سامنے اس تیل میں ڈال دیا گیا، چند سیکنڈ میں وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اب مانو گے؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ بادشاہ غصہ ہو گیا، اس نے کہا ان کو اٹھاؤ اور ڈال دو۔ چنانچہ سپاہیوں نے ان کو اٹھایا۔ اب جب کھولتے ہوئے تیل پر ان کو لایا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ دل نرم ہو گیا ہے، اشارہ کیا واپس لاؤ، کہا اب تو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا بادشاہ کیا تو نے یہ سمجھا کہ موت کو سامنے دیکھ کر میں رویا ہوں اور میرا ارادہ بدل گیا؟ سن، جب میں تیل کے قریب پہنچا تو مجھ کو یہ احساس ہوا کہ بس چند سیکنڈ میں میری جان چلی جائے گی، اور ایک ہی جان ہے، اس کے بعد میں اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ کاش میری 1000 جانیں ہوتی کہ ایک کے بعد ایک میں اللہ کی راہ میں ان کو قربان کر دیتا۔ اس احساس سے رونا آ رہا ہے، جان کے چلے جانے کا غم نہیں ستا رہا۔ آپ غور کیجئے کہ کیسا ایمان و یقین ہے۔ ان کے اس جذبے کو دیکھ کر بادشاہ متاثر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم میری پیشانی چوم لو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ انہوں نے کہا منظور ہے، لیکن یہ وعدہ کیجئے کہ صرف مجھ کو نہیں، میرے سارے ساتھیوں کو بھی چھوڑیں گے تب پیشانی چوموں گا۔ اس نے کہا منظور ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس عیسائی بادشاہ کی پیشانی چومی، اس نے بھی وعدے کے مطابق ان کو اور ان کے ساتھیوں کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب کا دور خلافت تھا۔ یہ واقعہ جب ان کو معلوم ہوا، یہ دستہ پیش ہوا، یہ لشکر پیش ہوا اور یہ سارا واقعہ پتہ چلا، تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے اس عمل سے حضرت عمر ابن خطاب اتنا خوش ہوئے کہ ارشاد فرمایا عیسائی بادشاہ کی پیشانی چوم کر اپنے ساتھیوں کو یہ بچا کر لے کر آئے ہیں اور ایمان پر استقامت دکھائی ہے۔ ارشاد فرمایا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حق علی کل مسلم ان یقبل رأس عبد اللہ ابن حذافہ وانا ابدأ بذلك، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کو چومے اور سب سے پہلے یہ سعادت میں حاصل کروں۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب نے سب سے پہلے ان کی پیشانی کو چوما اور بوسہ دیا، اور پھر مسلمانوں نے ایک ایک کر کے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ یہ ہے ایمانی جذبہ، یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے دین پر استقامت۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ ہمارے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ غالب ہو، اسباب کی محبت نہیں، مال کی محبت نہیں۔ ہماری جو مصیبتیں ہیں ان کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ مال سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ جو دل بگڑا ہے، دل میں فساد آیا ہے، یہ اس وجہ سے کہ مال کی محبت دل میں چھا رہی ہے۔ اسباب کی محبت جتنا آ جائے، جیسے بھی آئے، حلال کہو کہ حرام کہو۔ وہ میں کہا کرتا ہوں ازراہ مذاق کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں برادران وطن، ان میں ایک بابا ہیں، ان کا نام ہے بابا رام دیو۔ آپ سب اچھی طرح ان کو پہچانتے ہیں، بہت مشہور آدمی ہیں اور ان کی حرکتیں بھی سب جانتے ہیں۔
اور وہ کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا بیچتے ہیں اور کیسے لوگوں کو الٹا لٹکاتے ہیں، سب کو معلوم. اور پورے ہندوستان میں ایک ہی آدمی ہے، ان کے جیسا کوئی دوسرا ہمارے بھائیوں کے پاس بھی موجود نہیں، ایک ہی. ہمارے ہندو بھائیوں میں ایک ہے بابا رام دیو، لیکن مسلمانوں میں ان کے بالمقابل بہت سے ہیں بابا آن دیو، جن کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لاؤ، جہاں سے بھی آئے، جتنا بھی آئے، جیسے بھی آئے، سب لاتے جاؤ، حلال کا ہو کہ حرام کا ہو، جائز ہو کہ ناجائز ہو، سب لاؤ، رشوت کا ہو، سود کا ہو. ملازمت کر رہے ہیں، تنخواہ 25,000 روپے، 50,000 روپے، 2 سال نہیں گزرے کہ 50 لاکھ کا مکان تیار کر دیا. اب پوچھئے کہ جناب آپ کی تنخواہ تو 25,000 ہے، 50,000 ہے، یہ 50 لاکھ کا مکان کہاں سے بن گیا؟ تو فرماتے ہیں معصوم مسکراہٹ کے ساتھ کہ اوپر کی آمدنی. اوپر کی آمدنی کا کیا مطلب ہے؟ رات کو حضرت جبریل دے کے جاتے ہیں. صاف کہیے کہ رشوت کھاتے ہیں، مال کی محبت میں حرام اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. یہی خلاصہ ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ آدمی بناتا ہے بڑی اونچی بلڈنگ، حرام مال، مشتبہ مال کما کے، اور جب بلڈنگ بن جاتی ہے تو اس کی پیشانی پہ لکھواتا ہے ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے پروردگار کے کرم کا نتیجہ ہے. والد صاحب کہتے تھے کہ اس کو دیکھ کے سب سے زیادہ غصہ شیطان کو آتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کمبخت، ساری تدبیریں تو میں نے سکھائی، سارے راستے تو میں نے بتائے، سارے نسخے تو میں نے تعلیم فرمائے، اب جب بلڈنگ بن گئی ہے تو لکھتا ہے ھذا من فضل ربی. تو سب سے زیادہ غصہ شیطان کو آتا ہے. یہ جو مال کی محبت ہے جو ہمارے دل پر چھاتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اخلاق بگڑ رہے ہیں، ہماری معاشرت بگڑ رہی ہے، ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، غریب کوئی رشتہ دار آ جائے تو ہم ملنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. مال کی محبت ایسی ہے کہ ہم فرائض کو ترک کر دے رہے ہیں، نماز چھوڑ دے رہے ہیں، روزہ چھوڑ دے رہے ہیں، حلال حرام کے احکامات بھلا بیٹھ رہے ہیں. یہ مال کی محبت صرف ایک برائی نہیں ہے، یہ برائیوں کی جڑ ہے. ہمارے آقا نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی بنیاد ہے، ہر خطا کی جڑ ہے. رأس کل خطیئہ یہ لفظ ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، ہر چیز کی بنیاد مال کی اور دنیا کی محبت ہے. آپ نے ایک موقع پر خطبہ دیا، صحابہ سے کہا انی لا اخشى علیکم الفقر ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. ارشاد فرمایا لوگو مجھے تم پر فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ تم میرے بعد فقیر ہو جاؤ گے، نادار ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے. مجھے تم پر اگر اندیشہ ہے تو اس بات کا کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، مال کے فتنے تم پر آئیں گے. ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال و دولت ہے. یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں مجھے ڈر ہے دنیا تم پر پھیلائی جائے گی، پھر تم دنیا کے بارے میں اسی طرح ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں نے کوشش کی. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ دنیا تم کو اسی طرح ہلاک کر دے گی جس طرح اس نے تم سے پہلے کی امتوں کو ہلاک کیا. یہ ارشاد فرمایا دنیا تم کو ہلاک کرے گی. ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، اسی میں ہم مرے جا رہے ہیں، اسی میں زندگی ہماری برباد ہو رہی ہے، اسی میں ہم اپنے اخلاق کے بگاڑ کی راہ پر آ گئے، تباہ ہو رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں، تملق سے کام لے رہے ہیں، غلط کو بھی صحیح قرار دے رہے ہیں. ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ فراڈی آدمی، یہ دھوکے باز آدمی ہے، یہ حرام مال کمانے والا ہے، اس کے باوجود ہم اس کو عزت دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں دنیا اور مال کی محبت ہے. جب تک یہ کیفیت ہوگی ہمارا دل اپنی اصل کیفیت پر نہیں آئے گا. جب تک یہ کیفیت ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. عام لوگوں کا حال دیکھیے، فلاں مولانا صاحب آ رہے ہیں، فلاں حافظ صاحب آ رہے ہیں، فلاں اہل دین میں سے فلاں شخصیت آ رہی ہے،
لوگ آ رہے ہیں، علماء، حفاظ، خدام دین، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کے اکرام میں احترام میں کھڑا نہیں ہو رہا ہے، کوئی ان کو عزت سے بٹھا نہیں رہا ہے، اور آ گئے فلاں لیڈر صاحب، آ گئے فلاں سیٹھ صاحب، آ گئے فلاں مالدار صاحب، تو گر پڑ رہے ہیں، ان کو بٹھانے کی جگہ نہیں مل پا رہی ہے، ان کے آگے جھکے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بس ابھی سجدے میں چلے جائیں۔ ایسی صورتحال ہوتی ہے مالداروں کو، پیسے والوں کو دیکھ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی بنیاد ہے، جڑ ہے۔ اس پر ایک دلچسپ قصہ سن لیجیے۔ ایک صاحب تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، کمزور بھی ہو گئے تھے، اور بڑھاپے میں بہت سے عوارض لگ جاتے ہیں۔ بڑھاپا تو خود بیماریوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مشتاق یوسفی بڑے ادیب گزرے ہیں، انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ ایک بوڑھا فلاں حکیم صاحب کے ہاں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کی بڑی شہرت سن کے آیا ہوں، علاج کیجیے۔ انہوں نے علاج شروع کیا، بہت دن تک علاج کرتے رہے، وہ کچھ تھوڑے ٹھیک ہوتے تھے، پھر بیمار، پھر ٹھیک، پھر بیمار۔ حکیم صاحب سے ایک دن وہ کہنے لگے کہ حکیم صاحب آپ یہ تو بتائیے کہ یہ میری بیماری کب جائے گی، میری یہ بیماری کب جائے گی؟ اور حکیم صاحب نے کہا کہ جناب اگر سچی بات سننے کا حوصلہ ہے تو سن لیجیے، بڑھاپے میں جو بیماری آتی ہے وہ جانے کے لیے نہیں آتی ہے، لے جانے کے لیے آتی ہے۔ جانے کے لیے نہیں آتی، لے جانے کے لیے آتی۔ تو وہ بوڑھے شخص تھے، ان کو بھی مختلف عارضے تھے، انہوں نے سنا کہ فلاں جگہ ایک بڑے حکیم صاحب ہیں، حاذق حکیم ہیں، اور بڑا اچھا علاج کرتے ہیں، تو یہ بھی پہنچ گئے۔ جا کے کہا کہ اجی حکیم صاحب آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے، کوئی نسخہ بتائیے۔ حکیم صاحب نے کہا یہ آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے، کوئی دوا نہیں بتائی، صرف کہا آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ تھوڑی دیر میں کہنے لگے کہ کان سے کم سنائی دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں عام میں سنتا ہوں ہندی۔ کہا یہ آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ معدہ خراب ہے، آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ جو بیماری وہ بیان کرتے تھے ان کے پاس ایک متعین جواب تھا، آپ کا بڑھاپا۔ جب بار بار بڑھاپا انہوں نے سنا تو بوڑھے آدمی کو غصہ بھی تو جلدی آتا ہے نا، تو اس غصے میں آ گئے اور انہوں نے ایک تماچا حکیم صاحب کو رسید کیا۔ بڑے میاں نے ایک تماچا مارا اور کہا کمبخت تو نے طب و حکمت میں میرے بڑھاپے کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا، ساری حکمت میرا بڑھاپا ہی ہے۔ حکیم صاحب مسکرائے اور فرمایا یہ بھی آپ کے بڑھاپے ہی کی وجہ سے، یعنی جو آپ نے مجھ کو مارا ہے غصے میں آ گئے، یہ بھی آپ کے بڑھاپے ہی کی وجہ سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کر کے اس کا سبب بہت خوبصورت لکھا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس طرح اس بوڑھے کی تمام بیماریوں کا ایک سبب تھا بڑھاپا، اسی طرح انسان کے مختلف امراض اور اس کے دل کی بیماریوں اور اس کی معاشرت کے فساد اور اس کے معاملات کی خرابی کا ایک سبب ہوتا ہے، اور وہ ہے دنیا کی محبت، دنیا کی محبت، مال کی محبت۔ یاد رکھیے گا یہ جو تصوف و سلوک میں دل پر محنت کی جاتی ہے، اور یہ کوئی بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دل جب سنورے گا تب تم سنورو گے، جب دل بگڑے گا تم بگڑو گے۔ مرکز دل ہے، دل ہی خیر و شر کا، دل ہی خیر و شر کا منبع ہے، سر چشمہ ہے۔ دل اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کا مرکز ہے۔ حدیث پاک میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ شکلوں صورتوں کو، جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے اس حدیث کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کا دل خدا تعالیٰ کی نگاہ کا مرکز ہے، اللہ کی نگاہ کا مرکز ہے۔ بلکہ یہاں چونکہ علماء بھی ہیں، ہمارے طلباء بھی ہیں،
ایک بات ذرا باریک ہے لیکن عرض کر دیتا ہوں، اور شاید اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو میں اس کے سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا عام لوگوں کو بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت یوسف کا واقعہ ہے، اور قرآن مجید میں نقل ہوا ہے، اور یہ کہہ کر نقل کیا گیا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، سب سے بہترین قصہ ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، بہترین قصہ۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اس امت کے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہیں، اس لیے اس واقعے کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اس سے سبق حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بات آج کے حالات کے تناظر میں کہہ دیتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا۔ ڈالنے والے کون تھے؟ ان کے بھائی تھے۔ ڈالنے والے کون تھے؟ ان کے بھائی تھے۔ آپ غور کر لیجیے، پھر اس جملے کو دھیان سے سنیے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے والے کون تھے؟ ان کے بھائی تھے۔ یاد رکھیے کہ اس امت کو جس دور میں بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس میں غیروں کا ہاتھ کم ہوگا، اپنوں کا ہاتھ زیادہ ہوگا۔ یہ اشارہ کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے والے دشمن نہیں تھے، کنویں میں ڈالنے والے ان کے اپنے تھے، ان کے بھائی تھے، انہوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ آج بھی یہ امت جو پریشان حال ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ اس کا ہے کہ یہ امت خود اپنے بھائیوں کی جڑ کاٹتی ہے۔ ایک عالم دوسرے عالم کی جڑ کاٹ رہا ہے، ایک مدرسہ دوسرے مدرسے کی جڑ کاٹ رہا ہے، ایک دیندار شخص بظاہر دیندار ہے مگر دوسرے سے حسد کر رہا ہے، ایک عالم دوسرے عالم کو آگے بڑھتا دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے کہ یہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ میرے والد کی بات مجھ کو یاد آتی ہے، اور کیسا ذی علم اور ذی بصیرت انسان تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے کہ میں نے اتنا پابند آدمی اور اللہ سے ایسا ڈرنے والا انسان اور ایسی بے نیازی برتنے والا اور اس خودداری کے ساتھ جینے والا اور خدا تعالیٰ کے احکامات کے آگے اس قدر سر تسلیم خم کرنے والا اپنی زندگی میں کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی زندگی پر سب سے زیادہ گہرا نقش بچپن سے جس کا محسوس کیا وہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میں اپنے حضرت سے بھی کہتا تھا کہ آپ کی تربیت، آپ کا انگلی پکڑ کر چلانا، میرے والد کے بعد آپ کا والد بن جانا، یہ وہ احسان عظیم ہے جو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اور سچی بات ہے، میں اللہ کی ذات عالی کی قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو وہ محبت دی جو میرے والد کی محبت کے مماثل تھی۔ میرے والد کی طرح شفیق و کریم بن کر انہوں نے پرورش کی، انگلی پکڑ کر مجھ کو تصوف کی راہ میں چلایا، اور نہ جانے کیا کیا عنایتیں ان کے مبارک دل سے مجھ کو حاصل ہوئی، وہ ایک الگ باب ہے۔ لیکن میں یہ ضرور ان سے بھی کہتا تھا کہ آپ کی تربیت سے پہلے اور آپ کا نقش مجھ پر پڑنے سے پہلے جس چیز سے سب سے زیادہ میں نے فائدہ اٹھایا ہے وہ میرے والد کی تربیت ہے، اور میرے والد کی عملی زندگی۔ وہ زبان سے نصیحت کم کرتے تھے، علم میں ایسی گہرائی ان کو حاصل تھی اور ایسی فراست مومنانہ کہ اللہ اکبر۔ جو آپ کو سنانا تھا وہ یہ کہ میرے والد صاحب کی یہ بات مجھ کو کبھی نہیں بھولتی کہ میرے والد کہتے تھے کہ یاد رکھنا، کسی عالم کو عام لوگ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا ایک عالم دوسرے عالم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور پھر شعر سناتے تھے کہ کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا، کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا، کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ عالم عالم کو کاٹتا ہے، لکڑی لکڑی کو کاٹتی ہے۔ لوہے کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوئے درخت کو چیر دے، لیکن جب اسی کی ہم جنس لکڑی اس لوہے کے ساتھ ہو جاتی ہے تب وہ درخت کٹتا ہے، تب وہ درخت زمین پر گرتا ہے۔ عالم عالم کو کاٹتا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارے دل بنے ہوئے نہیں، حسد ہمارے دل میں آ گیا۔ خیر، یہ دوسرا موضوع ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سبق ہے وہ یہ کہ اپنوں سے اس امت کو بھی نقصان پہنچے گا، اپنوں سے نقصان پہنچے گا۔ اب دوسرا سبق جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ بظاہر وہ کنویں میں اندر جا رہے ہیں، بظاہر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے
اور وہ ہلاکت کے قریب پہنچائے جا رہے ہیں۔ بھائیوں نے تو ہلاک کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن آپ غور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہ تھی کہ یوسف جا رہے ہیں کنویں کے اندر، لیکن در حقیقت وہ کنویں میں نہیں جا رہے ہیں، یہ راستہ ان کو مصر کے تخت و تاج تک پہنچانے والا ہے۔ یہ کنویں کے اندر نہیں جا رہے ہیں بلکہ یہ تخت و تاج مصر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت تم پر آئے تو اس کو مصیبت نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہی مصیبت تمہارے لیے خیر اور نعمت کا بہت بڑا دروازہ کھولے۔ اگر وہ کنویں کے اندر نہ ڈالے جاتے تو تاج و تخت مصر تک نہ پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مصیبت کے وقت مایوس نہ ہو جاؤ، مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نظر انداز نہ کرو۔ خدا کی قدرت یہ ہے جو یوسف کو کنویں کی تہ سے نکال کر مصر کے تخت و تاج تک پہنچاتی ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ چاہے تمہارے اپنے دشمن ہو، تمہارے بیگانے دشمن ہو، چاہے تمہارے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو، چاہے کتنے ہی تمہارے بدخواہ کیوں نہ ہو، چاہے تم پر سحر جادو کرنے والے ہو، چاہے تم کو نظر لگانے والے ہو، چاہے تمہارے خلاف سازشیں رچنے والے ہو، چاہے خود تمہارا گھرانہ تمہارا مخالف ہو جائے، مگر یاد رکھو اگر یوسف علیہ السلام کی طرح تم بھی صبر اور تقوی کے راستے پر چلو گے اور صفات ایمانی اختیار کرو گے تو خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ سارے زمانے کی مخالفتوں کے باوجود تم کو عزت کا وہ مقام عطا کرے گا کہ جو تمہارے برا چاہنے والے ہیں وہی ایک دن تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گے، وہی ایک دن تمہارے آگے سر ٹیک دیں گے۔ کیوں کہا قرآن نے یہ خواب کیوں بیان کیا تھا کہ رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین؟ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ سجدے کی بات کیوں کہی گئی؟ غور کر لیجیے، اصل جو بات بتانی ہے وہ سجدے کی بات نہیں بتانی ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالی جب اپنی قدرت کاملہ کو حرکت دیتا ہے تو تمام بدخواہوں کو اللہ جھکا دیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے، اور جس کو عزت دینی ہے خدا اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ فیصلے خدا کے نہ ہوتے ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں، اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن جو آپ سے عرض کرنا تھا یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں بھائیوں نے ان کے ساتھ بدخواہی کی اور پھر ہوتے ہوتے وہ مصر کے تخت و تاج تک پہنچے۔ اب وہی بھائی قحط کے زمانے میں غلہ اور اناج لینے کے لیے آئے اور ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، حضرت یوسف نوازتے ہیں، کہتے ہیں اگلی دفعہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آنا۔ بنیامین ان کے سگے بھائی تھے اور وہ مخلص تھے، کہا بنیامین کو لے کر آنا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اگلی دفعہ بنیامین کو ان کے سگے بھائی کو لے کر آتے ہیں۔ اب جو واقعہ قرآن میں آیا ہے وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا شاہی پیمانہ جو سونے کا برتن تھا جس سے ناپ کر دیا جاتا تھا، اور وہ بہت قیمتی تھا، اور قیمتی صرف سونے کا ہونے کی وجہ سے نہیں، قیمتی اس لحاظ سے بھی تھا کہ وہ بادشاہ کے استعمال کی چیز تھی۔ اس پیمانے کو یوسف علیہ السلام نے ان کی بوری میں رکھ دیا، ان کے غلے اناج میں، بنیامین کے، اور اس لیے رکھا کہ یہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ اس کے ذریعے ان کو نعمت حاصل ہوگی، کشادگی حاصل ہوگی۔ اگرچہ کہ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ان کا ذہن یہ تھا کہ یہ نکلے گا، یہ ان کے بوری میں سے نکلے گا تو میں ان کو روک لوں گا، لیکن وہ تفسیری قول زیادہ راجح مجھے نہیں معلوم ہوتا۔ یوسف علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کا اس طرح حیلہ کرنا یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے رکھا مدد کے طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام بنایا گیا تھا کہ ان کے سامان میں سے یہ پیمانہ نکلے گا، ان کے سامان میں سے یہ پیمانہ نکلے گا، اور پیمانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیمانہ نکالا جائے گا تاکہ یوسف علیہ السلام سے ان کو قریب کر دیا جائے، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کسی نے چوری کی تو جس کی چیز چورائی گئی ہے اس کے ہاں اس کو 1 سال تک غلام رہنا پڑے گا، 1 سال تک غلام رہنا پڑے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نے تو پیمانہ ان کی بوری میں رکھ دیا اور یہ لوگ چلے بھی جا رہے ہیں،
لیکن سپاہیوں کو پیمانہ نہیں ملا تو وہ تلاش میں نکلے اور پھر ان کو روکا گیا اور تلاشی لی گئی اور پیمانہ بنیامین کی بوری میں سے نکلا. سپاہیوں نے پکڑ لیا کہ اب تم کو غلامی کرنی پڑے گی. اب غور کیجئے گا جو اصل نقطہ آپ کو سمجھانا تھا وہ یہی ہے. شاہی پیمانہ بنیامین کی بوری میں سے نکلا اور شاہی پیمانے کے نکلنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام بادشاہ وقت کا قرب ان کو حاصل ہوا. خدا تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے وہ پیمانہ ان کے بھائی کے غلے اور اناج میں رکھوایا اور پھر اسے ظاہر کر کے یوسف علیہ السلام سے ان کو قریب کر دیا. بادشاہ کا قرب اور اس کی نزدیکی ملی. یہاں سے یہ بات آپ کو سمجھانی ہے کہ جس طرح ایک شاہی پیمانہ بنیامین کے اناج اور سامان میں رکھا گیا تھا اور وہ نکلا اور بادشاہ کا قرب ان کو حاصل ہوا، اسی طرح کائنات کے ہر انسان کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کا شاہی پیمانہ رکھا ہے اور اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ سے انسان قریب ہو جائے. ہر انسان کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کا شاہی پیمانہ ڈالا ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس محبت کے شاہی پیمانے کو برباد کر دیتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس پر محنت کر کے خدا کے قرب کا اس کو ذریعہ بناتے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے. ہر شخص کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کا شاہی پیمانہ رکھا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو دنیا کی محبت اپنے دل پر غالب کر لیتے ہیں اور ناقدری کرتے ہیں، اور ناقدری کے نتیجے میں اللہ نعمت واپس لے لیتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، ناقدری کے نتیجے میں اللہ نعمت واپس لے لیتا ہے. دل کی جو اصل کیفیت ہے وہ مٹ جاتی ہے اگر انسان دنیا کی محبت کو دل میں غالب کر لے. نعمت کی وجہ سے، نعمت کی ناقدری کی وجہ سے نعمت چھن جاتی ہے. آپ پڑھیے قرآن میں یہ کہا گیا کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا. چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ہاتھ کوہنی پہ سے نہیں کاٹا جاتا ہے، ہاتھ کلائی پہ سے کاٹا جاتا ہے. اس میں ایک نقطہ ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو فقیر کہا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے آگے محتاج ہو. اور فقیر کے پاس کاسا ہوتا ہے، پیالہ ہوتا ہے جس میں وہ بھیک مانگتا ہے. دنیا کے بھکاریوں کو آپ دیکھیں گے وہ پیالہ لے کر بھیک مانگتے ہیں، اور پیالہ ان کے جسم سے الگ ہے، خارجی شے ہے. یہ ہمارے علماء سمجھیں گے پیالہ داخلی شے نہیں ہے، خارجی شے ہے. اس لیے کہ اس بھکاری کی محتاجی وہ وقتی چیز ہے، مستقل چیز نہیں ہے. اس لیے وہ بھیک کا پیالہ لے کر آتا ہے، بھیک مانگتا ہے، محتاجی ختم ہو گئی رکھ دیتا ہے. لیکن انسان تو مستقل محتاج ہے اللہ کے، زندگی کے کسی حصے میں محتاجی ختم نہیں ہوگی. یہ مستقل فقیر ہیں، اس لیے اللہ نے مستقل بھکاریوں کو مستقل پیالہ عطا کیا ہے کہ دونوں ہاتھ کو جوڑ لو تمہارا پیالہ بن جائے گا، اور اس پیالے کو ہمارے آگے پھیلاؤ تو تم کو ہم نعمت بھی دیں گے، مغفرت بھی دیں گے. ہمارے آگے مانگو تو تم کو نوازا جائے گا. یہ جو دونوں ہاتھوں کو ملا کر دعا کی جاتی ہے تو پیالہ تو بن گیا. ہم بھکاری ہیں، ہمارا پیالہ مستقل ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کے در پر مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے. جو مانگنے کا سلیقہ ہے مانگ کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے. اب یہ پیالہ اس کو ہم اللہ کے آگے مانگنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یاد کیجئے، غور کیجئے کہ کیسا نقطہ چھپا ہوا ہے کہ جب انسان نے اللہ سے مانگنے کے بجائے کسی انسان کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا، کسی کے سامان پر ہاتھ ڈال دیا، چوری کی، تو گویا کہ اس نے اس سرکاری پیالے کی توہین کی جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے سزا یہ دی کہ چونکہ تو نے نعمت کی قدر نہیں کی ہے اس لیے ہمارا سرکاری پیالہ واپس کر دے، اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا. ہاتھ کاٹ دیا گیا کہ سرکاری پیالہ رکھنے کے تم حقدار نہیں. ہاتھ کاٹنے کی سزا دی کہ ہاتھ تمہارا کاٹا جائے گا کہ تم اس نعمت کے قدردان نہیں ہو. جو چیز تم کو دی گئی تھی اللہ سے مانگنے کے لیے، تم نے اس کو استعمال کیا ہے غیروں کے مال پہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے، اس لیے تم اس نعمت کے مستحق نہیں رہے. خیر یہ تو بات ضمن آ گئی. جو آپ کو میں سنا رہا تھا وہ یہ کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت غالب ہوگی تو پھر انسان کے دل کا صحیح مصرف ہوگا.
انسان صحیح راستے پر چلے گا۔ جب دل بن جاتا ہے تو انسان کی نماز اچھی ہو جاتی ہے، اس کے روزے اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر تقوی آ جاتا ہے۔ جب انسان کا دل سنور جاتا ہے اور اس میں محبت اور خشیت آ جاتی ہے تو انسان حق ادا کرتا ہے، انسان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ جب دل بن جاتا ہے تو انسان ہر چیز میں وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو اللہ کی پسند ہے، اللہ کی پسند ہے۔ اس کے خلوت و جلوت میں یکسانیت آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، خلوت و جلوت میں یکسانیت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ انسان کا دل اللہ کی خشیت سے لبریز نہ ہو جائے، ورنہ ہم مجمع میں بہت اچھے بیان کریں گے، تقریر بہت اچھی ہوگی، مضمون بہت اچھا لکھیں گے، پارسائی کے دعوے ہمارے چاروں طرف ہوں گے، تعمیر شخصیت کی باتیں ہوں گی، لیکن تنہائیوں میں ہم گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے، اور تنہائیوں کے گناہ قیامت کے دن ہم کو رسوائی اور ذلت سے دوچار کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبال تہامہ کی طرح، تہامہ کی پہاڑیوں کی طرح قیامت کے دن بعض لوگ نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اتنی نیکیاں لے کر آنے والے جہنم میں کیوں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اذا خلوا بمحارم اللہ انتهكوها، کہ ان کا حال یہ تھا کہ نیکیاں تو بہت بڑی بڑی تھیں لیکن جب تنہائی میں جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی حرام کی بھی چیزیں اختیار کرتے تھے، تنہائیوں کے گناہ سے نہیں بچتے تھے، اس لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں صاف ہو جائیں گی اور تنہائیوں کے گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ رأیت اقواما ينتسبون الى العلم، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا وہ صاحب علم تھے، علماء کہلاتے تھے، لیکن امہلوا نظر الحق جل وعلا فی الخلوات فمحا محاسن ذکرہم فی الجلوات، انہوں نے تنہائیوں کے گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو اللہ نے لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت کھینچ کر نکال دی۔ فکانوا موجودین کالمعدومین، تو وہ موجود ہیں مگر ایسے کہ غائب ہیں، نہ کوئی ان کو پوچھنے والا، نہ کوئی ان کو دیکھنے والا۔ لا حلاوۃ لرؤیتہم ولا قلب یحن الی لقائہم، نہ کسی کو ان کے دیکھنے میں کوئی حلاوت حاصل ہوتی ہے اور نہ کوئی دل ان کی طرف کشش پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنہائیوں کے گناہ سے نہیں بچنے۔ اللہ کا نظام کسی اللہ کے نظام سے کوئی مستثنا نہیں ہے، عالم ہو یا جاہل، اگر وہ گناہ کے راستے پر چلے گا سزا ملے گی۔ یہ جو موبائل پر ہم گندی ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ مہلک ظاہر ہو کر رہے گا۔ یہ جو ہم مال کے سلسلے میں خیانت کر رہے نتیجہ اس کا مہلک نکلے گا۔ اللہ انہی کی محبت دلوں میں ڈالے گا جو اس کے ساتھ خلوت و جلوت میں مخلص ہو، اور جن کی زندگی کا طریقہ یہ ہو کہ وہ اللہ سے جلوتوں سے زیادہ خلوتوں میں ڈرنے والے۔ یہ چیز سیکھنے کی ہے، تنہائیوں میں اللہ کا ڈر۔ جب تک دل نہیں بنے گا گناہ سے انسان نہیں بچے گا، جب تک دل نہیں بنے گا انسان حقوق نہیں ادا کرے گا۔ تصوف و سلوک کی ساری محنت اسی پر مرکوز ہے کہ انسان کا دل بن جائے، اس میں خشیت آ جائے، اس میں تقوی آ جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کا نور آ جائے، اس میں انسانوں کی محبت آ جائے، انسانوں کی خدمت کا جذبہ آ جائے۔ یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اسباب و وسائل سب دھرے رہ جائیں گے، شہرتیں سب مٹی میں مل جائیں گی۔ انسان دنیا میں چاہے کتنے ہی مشہور ہو، چاہے کتنے ہی مالدار ہو، جانا تو اسے ہے قبر میں، 2 گز کفن لپیٹ کر 2 گز زمین میں جانا ہے۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جس خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، آہ قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا نیز، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ لوگوں اس تنہائی کے وقت کو کبھی یاد کیا کرو کہ اکیلے بے بس مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہوں گے، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی عذاب سے بچانے والا، نہ کوئی ترس کھانے والا، نہ کوئی شاگرد، نہ کوئی عقیدت مند، نہ کوئی مرید، نہ کوئی چاہنے والا۔ آج ہم چل رہے ہیں، دسیوں آگے پیچھے چلتے ہیں، لیکن قبر کی تنہائی میں قسم بخدا کوئی ایک شخص بھی دیکھنے نہیں آئے گا، کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے آنے والا نہیں ہے، کوئی ہم پر ترس کھانے والا نہیں ہے۔ قبر کی تنہائیوں میں اگر کوئی سہارا ہے
تو صرف پاک پروردگار کی رحمت کا سہارا ہے۔ قبر کی تنہائیوں میں اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف زندگی کے اچھے اعمال ہیں۔ کس غفلت میں لوگوں پڑے ہوئے ہو، یہ مال، یہ اسباب، یہ شہرت، یہ وجاہت، یہ لوگوں کا آگے پیچھے چلنا، یہ استقبال، یہ اعزاز، یہ سب دنیا میں رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاج چلے گا بنجارا، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کے ہاں سب کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ انسان خدا تعالیٰ کی نگاہ سے کسی عمل کو چھپا نہیں سکتا۔ ارشاد ہوا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بچے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ ہوگا اور زمین آسمان میں کہیں بھی تو نے چھپ کر کیا ہوگا، کسی چٹان میں گھس کر کیا ہوگا، یأتی بها اللہ، قیامت کے دن خدا اس کو حاضر کر دے گا۔ انسان تنہائیوں میں چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہے، دروازے بند کر لیے، کھڑکیاں بند کر لی، پردے ڈال دیے، انسانی نگاہ سے بچنے کے لیے ہر قسم کی تدبیر اختیار کر لی، لیکن یاد رکھنا وہ دروازہ کوئی نہیں بند کر سکتا جو بندے اور اس کے خالق کے درمیان ہے۔ وہ دروازہ کوئی بند نہیں کر سکتا جو عابد اور معبود کے درمیان ہے۔ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ قرآن پڑھو لوگو، کیسی نصیحت قرآن کرتا ہے۔ کیا دنیا کے انسانوں نے نہ جانا کہ اللہ ان کی چپکے چپکے کی جانے والی باتوں کو جانتا ہے، ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور ساری چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا پروردگار عالم۔ ساری چھپی ہوئی باتیں اللہ جانتا ہے، کوئی چیز اللہ کی نگاہ سے مخفی نہیں ہے۔ ایک بزرگ کی یہ بات میرے دل میں جا کر پیوست ہو گئی، کہیں میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، کیسی خوبصورت بات کہی۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم کو دیکھنے والے انسان بھی ہیں اور پروردگار بھی ہے۔ تم کو دیکھنے والوں میں سب سے طاقتور دیکھنے والا اللہ ہے۔ لا تکن اللہ اہون الناظرین الیہ، تم دیکھنے والوں میں سب سے کمزور دیکھنے والا اللہ کو نہ بناؤ۔ یہ جب محسوس کرتے ہو کہ باپ دیکھ رہا ہے، گناہ نہیں کرتے، استاذ دیکھ رہا ہے، گناہ نہیں کرتے، کوئی انسان دیکھ رہا ہے، گناہ نہیں کرتے، لیکن یہ معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر گناہ کرتے ہو، تو گویا دیکھنے والوں میں سب سے کمزور دیکھنے والا تم نے اللہ کو سمجھا ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ مر کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہر انسان کو موت کے شکنجے میں جکڑا جانا ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، آخری انجام تو موت ہے، آخری انجام فنا ہے۔ انسان دنیا سے رخصت ہو کر خدا کی بارگاہ میں جانے والا ہے، وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ اچھے اعمال۔ مال کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئیں گے، اسباب کام نہیں آئیں گے، شہرتیں کام نہیں آئیں گی، دنیا کی وجاہتیں کام نہیں آئیں گی۔ کام آنے والی چیز ہے اچھے اعمال۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ مال اولاد کام نہیں آئیں گے، وہ انسان کامیاب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں صاف ستھرا دل لے کر جائے گا، صاف ستھرا دل لے کر جائے گا۔ اسی دل کو بنانے کی محنت ہے اس تصوف و سلوک میں، اسی دل کے بنانے کی محنت ہے۔ اور دل بنے گا کس طرح یہ بھی سیکھ لیجئے، سن لیجئے۔ دل بنے گا اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ جتنا اللہ کو اخلاص کے ساتھ یاد کریں گے، دل میں توانائی آئے گی، دل میں قوت پیدا ہوگی، دل میں اللہ کی خشیت آئے گی۔ اللہ کو یاد کرنے سے انسان کا دل تر و تازہ ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر ذکر کے ساتھ اللہ والوں سے تعلق،
اللہ والوں کی نگاہ انسان کے دل کو بناتی ہے، انسان کے دل کو سنوارتی ہے، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ انسان بنتا ہے اللہ والوں کی نگاہ سے، انسان کا دل سنورتا ہے اہل اللہ کی صحبت میں۔ اقبال کتنے بڑے انسان تھے، مشرق و مغرب کے علوم انہوں نے پڑھے تھے، مغربی فلسفہ انہوں نے پڑھا تھا، کیا کیا نہیں انہوں نے سیکھا اور سمجھا۔ سب کچھ سیکھنے سمجھنے اور ساری وادیوں سے گزرنے کے بعد ایک بات کہی، اور کتنی خوبصورت بات کہی، فرمایا خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انسان بنتا ہے اللہ والوں کی تربیت میں، ان کے فیضان نگاہ سے، ان کے فیضان نظر سے۔ کسی اللہ والے کی محبت بھری نظر پڑے گی تب دل کی دنیا آباد ہوگی، تب دل کی دنیا ہماری سرسبز و شاداب ہوگی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص تھے، بادشاہ تھے، بادشاہت چھوڑی، اللہ کی یاد کے لیے نکلے، نیشاپور کے غار میں پناہ گزی ہوئے، وہاں جا کر معتکف ہو کر خلوت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، بڑے مجاہدات سے گزرے، اور پھر وہ وقت آیا کہ امام الاولیاء بنے۔ اب سننا، ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، ان کی نظر پڑی کہ راستے کے کنارے ایک شخص پڑا ہوا ہے، اور وہ شراب کے نشے میں ہے، اور جوان ہے، شرابی جوان ہے، پڑا ہوا ہے اور شراب کے نشے میں بالکل مدہوش ہے، اور قے ہوئی ہے، کپڑے خراب ہیں، کتے آس پاس ٹہل رہے ہیں، مکھیاں چہرے پر بیٹھ رہی ہیں۔ اللہ والوں کے دل کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں، کتنے نرم ہوتے ہیں، خلق خدا کی محبت سے لبریز کس طرح ہوتے ہیں۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا بندہ ہے، اتنے بڑے ولی کامل ہیں، لیکن اس شرابی کو دیکھا، بس ان کا دل بھر آیا، محبت جوش میں آنے لگی، قریب گئے، اس کا چہرہ صاف کیا، کہیں سے پانی لے کر آئے، کپڑے بھی صاف کیے، وہ تو بے ہوش پڑا ہوا ہے اور یہ امام الاولیاء اس کی خدمت کر رہے ہیں، اور شرابی جوان کا کپڑا صاف کر رہے ہیں، چہرہ صاف کر رہے ہیں، پھر اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اپنے دامن سے اس کو ہوا دینے لگے۔ شرابی جوان ہے، اس کے سرہانے بیٹھے ہیں اور اپنے دامن سے اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ کبھی گنہگاروں سے نفرت نہیں کرے گا، گناہ سے نفرت کرے گا، وہ تو گنہگاروں کو سینے سے چمٹائے گا، وہ تو دوڑ دوڑ کر ان کے پاس جائے گا، عاجزی کرے گا، جو ان کے پاس چل کر آئیں گے ان کا اکرام کرے گا، اور یہ سمجھے گا کہ ہو سکتا ہے کہ انہی لوگوں میں سے کوئی شخص ہدایت کی راہ پر آ جائے اور میری مغفرت کا سامان بن جائے۔ یہ احساس ہوتا ہے۔ وہ اتنے بڑے انسان ہیں اور بیٹھ کر اپنے دامن مبارک سے اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مدہوش جوان ہوش میں آیا۔ اب جو اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں، بس وہ کانپ گیا، بجلی کی طرح وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، حضرت آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں تو شرابی انسان ہوں، بدکار ہوں، آپ میرے قریب سے چلے جائیے، آپ میرے نزدیک بیٹھ کر مجھ کو اور گنہگار مت کیجیے، آپ کو اللہ کا واسطہ آپ جائیے۔ نظر پڑی کپڑے پر، چہرے پر، تو کہنے لگا، شاید میرا کپڑا آپ نے صاف کیا ہے، میرا چہرہ بھی آپ نے صاف کیا ہے، یہ آپ نے مجھ کو شرمندہ کر دیا، آپ کو میرے قریب نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور یہ کہتے ہوئے ندامت کی وجہ سے وہ رو پڑا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے چمٹا لیا، کہا، بیٹا کیوں روتا ہے؟ توبہ کر لے گا، پاک ہو جائے گا، خدا کی نگاہ میں عزیز ہو جائے گا، اگر تو اللہ کی طرف بڑھے گا تو اللہ کی رحمت بھی تیری طرف بڑھے گی۔ وہ بھی رو رہا ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے حضرت بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ابراہیم ابن ادہم کو، اور یہ کہا گیا کہ او ابراہیم ابن ادہم، جو جوان تیرے سینے سے چمٹا ہوا ہے اسے ہم نے اس زمانے کے اولیاء میں شامل کر دیا، ہم نے اپنا دوست بنا لیا۔ یہ حیران ہو گئے، یہ تعجب میں ہے کہ اتنا اونچا مقام کیسے اس کو مل گیا۔ ابھی تو اس نے پوری توبہ بھی نہیں کی، ابھی تو اس نے پوری طرح نماز روزے کی پابندی بھی نہیں کی، یہ مقام کیسے مل گیا؟ کہا، اللہ آپ جس کو جو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، آپ کی عطا اور بخشش کو کون روک سکتا ہے، لیکن مجھ کو یہ بتا دیجئے کہ آپ کو کون سی ادا اس کی پسند آ گئی کہ آپ نے اس کو یہ مقام دیا۔ تو اوپر سے یہ جواب آیا، اللہ نے یہ جواب دیا، اور یہی میں آپ کو سنانا چاہتا
چاہتا تھا. ارشاد ہوا کہ غسلت وجهه لاجلی فغسلت قلبه لاجلی، کہ ابراہیم تو نے میری محبت میں اس کا چہرہ صاف کیا تو میں نے تیری محبت میں اس کا دل صاف کر دیا، میں نے تیری محبت میں اس کے دل کو پاکیزہ بنا دیا. یہ ہے اللہ والوں کا فیضان نگاہ، یہ ہے ان کا فیضان صحبت، یہ ہے ان کی دعا کا اثر، یہ ہے ان کی توجہ کا نتیجہ کہ کسی گنہگار پر پڑ جائے تو اس کو ولی کامل بنا دے، کسی سیاہکار شرابی پر پڑ جائے تو اس کو زمانے کے اولیاء میں شامل کر دے. اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بڑے مقامات سے نوازا ہے، اللہ اپنے اولیاء کو بڑی شان سے نوازتا ہے، اور خدا کے ہاں ان کا مقام ہوتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں. ایک بزرگ تھے، وہ راستے سے جا رہے تھے اور ادھر سے ایک جوڑا چلا آ رہا تھا، ایک جوان تھا، اس کی محبوبہ تھی، چلے آ رہے ہیں، یہ بارش کا زمانہ تھا، یہ جا رہے تھے. اچانک جب اس کے قریب پہنچے ان کا پیر غلطی سے کیچڑ میں پڑ گیا، کیچڑ کچھ اڑا اور اس عورت کے رخسار پر، اس کے گال پر چلا گیا. وہ جو اس کے ساتھ میں جوان تھا اس کو غصہ آ گیا اور اس نے ایک تماچا اس بزرگ کو مار دیا کہ تجھ کو دیکھا نہیں جاتا ہے اور تو دیکھ کر نہیں چلتا ہے. ایک تماچا مارا. انہوں نے صبر کر لیا. اللہ والے برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. یہ آگے بڑھ گئے سر جھکا کے، حالانکہ غلطی ان کی کچھ بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے مار کھا لی، برداشت کر لیا، آگے بڑھ گئے. یہ دونوں بھی آگے بڑھے، چند قدم چلے ہوں گے کہ وہ جوان گرا اور مر گیا. لوگ دوڑے، قریب جا کر دیکھا تو ختم ہو چکا ہے. اب ان کی طرف آئے کہ آپ نے شاید بد دعا کر دی، وہ بیچارہ مر گیا، آپ نے شاید بد دعا کر دی، آپ کی آہ لگ گئی. حضرت نے فرمایا ان بزرگ نے کہ میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، لیکن بات یہ ہوئی کہ اس نے اپنے محبوب کے لیے ہم کو مارا، تو ہم بھی تو کسی کے محبوب ہیں، ہم بھی تو کسی کے محبوب ہیں، ہمیں بھی تو کوئی چاہنے والا ہے، ہم پر بھی تو کوئی اپنی رحمت نچھاور کرنے والا ہے. یہ ہے وہ چیز کہ اللہ کے نیک بندوں کا اونچا مقام ہوتا ہے. جب ہم ان سے جڑیں گے، جب ہم ان کی تربیت میں رہیں گے، تب ہم پر بھی اللہ کی رحمت بارش کی طرح برسے گی. یاد رکھیے گا کہ تربیت میں رہنا، صحبت میں رہنا، یہ اصل ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. رسمی تعلق نہیں کہ بھئی کسی سے بیعت ہو گئے اور بس ذکر کرنا، معمولات پورے کرنا، اپنے شیخ سے رابطے میں رہنا، ان کی خدمت میں جا کر رہنا، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانا، یہ اصل ہے. یہ آج کل نیا تصوف چل پڑا ہے کہ نہ شیخ کے پاس رہیے، نہ خط و کتابت کیجیے، نہ ان سے کوئی رابطہ رکھیے، اور نہ اپنی تربیت کرائیے. اور ماشاءاللہ مشائخ بھی، اللہ معاف کرے، یہ حالت آج کل ہو رہی ہے کہ لوگوں کو شب برات کے بتاشوں کی طرح خلافت تقسیم ہو رہی ہے. آپ بھی لے جائیے اور آپ بھی لے جائیے. یہ نظام تصوف کا نظام نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. اور میں بہت صاف کہا کرتا ہوں کہ یہ نظام، یہ طریقہ اس پورے نظام کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے. جب تک تربیت نہیں ہوگی، جب تک دل کے اندر سے وہ تمام جراثیم نہیں نکلیں گے جو دل کے فساد کا سبب ہے، اس وقت تک کوئی انسان محبوب بارگاہ الہی نہیں ہو سکتا، چاہے 10 بزرگوں کی خلافت اس کو حاصل ہو. اسے ہمیشہ یاد رکھیے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے، وہ خلافت دینے میں بہت محتاط تھے، ایک عالم نے کہا کہ خط لکھا کہ مجھ کو آپ اجازت و خلافت دے دیجیے. حضرت سے تو لاکھوں لوگ مرید تھے، انہوں نے صرف اپنے 12 مریدوں کو خلافت دی. اتنے لمبے عرصے میں صرف 12 حضرات کو، بڑے بڑے علماء ان کے حلقہ ارادت میں تھے، لیکن ان کا معیار بہت اونچا تھا، بہت محتاط تھے. تو اس شخص نے لکھا، وہ عالم تھے، انہوں نے لکھا. میرے حضرت نے جو جواب دیا، سبحان اللہ کیسا خوبصورت جواب. ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا، سالک کی منزل خلافت نہیں ولایت ہے، سالک کی منزل خلافت نہیں ولایت ہے. اور اللہ کی محبت حاصل کرنا یہ اصل ہے، نہ یہ کہ ہم اس کی تلاش میں رہیں کہ خود شیخ بن جائیں اور مسند مشیخت پر جلوہ افروز ہو. یہ طریقہ نہیں، اور یہ رسمی طریقہ بھی نہیں کہ بیعت ہو گئے اور شیخ سے ملاقات ہی نہیں، 10 سال ہو گئے شیخ سے کوئی رابطہ ہی نہیں. اس سے تربیت نہیں ہوگی. اگر تربیت کروانی ہے تو کچھ قربانی دینی پڑے گی، رابطہ رکھنا ہوگا، اطلاع اور اتباع کے اصول پر عمل کرنا ہوگا.
خیر جو آپ سے آخری بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ دل کو بنانے کے لیے، دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرنے کے لیے، دل کو اصل دل بنانے کے لیے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، کیا اشارہ قرآن نے کیا، اس میں نصیحت ہے ان کے لیے جن کے پاس دل ہے۔ گویا کہ قرآن انسانوں کو دو خانوں میں بانٹ رہا ہے، کچھ وہ جن کے پاس دل ہیں، کچھ وہ جن کے پاس دل نہیں ہے۔ حالانکہ بظاہر تو دل سب کے پاس ہے، بظاہر تو دل سب کے پاس ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے لمن کان لہ قلب، گویا کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو پہلو میں دھڑکنے والا دل ہے وہ اصل دل نہیں ہے۔ جس کو اللہ کی محبت والا دل ملے اور جس کو نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا دل ملے وہی اصل دل والا ہے۔ باطن ہیں بہت ایسے جو مشتعل نہیں ہیں، باطن ہیں بہت ایسے جو مشتعل نہیں ہیں، سب کے پہلو میں دل ہیں، سب اہل دل نہیں ہیں، سب کے پہلو میں دل ہیں، سب اہل دل نہیں ہیں۔ لمن کان لہ قلب، یہ جو بات ہے حقیقی دل، پاکیزہ دل، صاف شفاف دل، یہ اللہ والوں کے ہاں بنے گا، یہ اللہ والوں کی تربیت میں تیار ہوگا۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا کسی نہ کسی سے تعلق ہو، ان سے بیعت ہو، ان سے ذکر سیکھیں اور ان کی تربیت میں رہ کر اپنے آپ کو سنواریں۔ اللہ پاک مجھ کو بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج کی اس اصلاحی مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت مقدر فرمائے۔ ہمارے مولانا محمد اسرائیل صاحب نے، ان کے ساتھیوں نے، اس جامعہ کے مدرسے کے اساتذہ نے، کارکنوں نے بہت محنت کے ساتھ ماشاءاللہ آج کی یہ مجلس رکھی اور یہ بہت ہی بامقصد اور نتیجہ خیز ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ تو نے کرم فرمایا کہ ہم سب کو انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا۔ اللہ تو نے قرآن جیسی پاکیزہ نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تو نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تو نے صحت سلامتی کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ہاتھ پیر سے معذور ہیں، دنیا میں کتنے ہیں آنکھوں کی روشنی سے محروم ہیں، اللہ دنیا میں کتنے ہیں فالج کی وجہ سے بستر پر گرے ہوئے ہیں، ہم تو ہاتھ سے کھاتے ہیں انہیں چمچوں سے کھلایا جاتا ہے۔ اللہ ہم قدموں سے چل کر تیری مسجد میں آتے ہیں، وہ بیچارے بستر پر پڑے ہوئے تڑپتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کتنے لوگ جمعہ کے دن مسجد کے باہر ہاتھ میں بھیک کا کٹورا لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، آنکھوں سے محروم ہیں، نابینا ہیں۔ جب مسجد سے لوگ نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو وہ دردناک صدا بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں اندھے نابینا فقیر کو اللہ کے نام پر کچھ دے کر جاؤ۔ اللہ اگر تو نے ہمیں گناہوں پر پکڑ لیا ہوتا تو ہمیں بھی اندھا فقیر بنا دیا ہوتا، ہمارے ہاتھ میں بھی بھیک کا کٹورا ہوتا، ہم بھی کسی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے۔ اللہ تو کیسا کریم ہے، تو نے لاکھوں کروڑوں انسانوں سے بہتر حال میں رکھا ہے۔ اللہ جب تو نے اتنا کرم فرمایا ہے تو ایک کرم اور کر دے کہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما۔ اللہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تیرے نام پر آئے ہیں، اللہ یا نہ مال کمانے آئے نہ اسباب جمع کرنے آئے، تیری بات کہنے سننے آئے۔ اللہ جیسے بھی ہیں مگر تیری محبت دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ چاہے کتنے ہی گنہگار ہیں مگر اللہ تیرے علاوہ ہم نے کسی کے آگے کبھی سجدہ نہیں کیا ہے۔ جب پکارا ہے تجھ کو پکارا ہے اور جب پیشانی جھکائی ہے تیرے آگے جھکائی ہے۔ اللہ اسی توحید کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں۔ اللہ اتنے سارے علماء یہاں ہیں، طلباء ہیں،
اللہ ہمارے ماں باپ نے تو اور بڑی قربانی دی، اپنی آنکھوں سے دور مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا۔ اللہ ہمارے امی ابو کو یاد آتی ہوگی، وہ تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے۔ اللہ صبح آٹا گھونتے گھونتے امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بھی بچھا دیتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی۔ مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا، بخار میں پکارتا ہوگا امی امی، کون اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوگا۔ اللہ یہ سوچ سوچ کر ان کے مبارک آنسو آٹے میں گرتے ہوں گے۔ اللہ انہوں نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، تیری مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے لائق بنایا، تیرے بندوں بندیوں کے سامنے دو جملے کہنے کا اہل بنایا۔ اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہو تو ان کو معاف فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اللہ اگر زندہ ہو تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور اگر تیری بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان پر رحمتوں کی بارش برسا دے، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان کر دے، اور اللہ قیامت کے دن تو ہمیں ان کے لیے عزت کا ذریعہ بنا۔ اللہ بائی سے ننگ و شرم عار نہ بنا، بائی سے ننگ و شرم عار نہ بنا، اللہ بائی سے ننگ و شرم عار نہ بنا۔ اللہ 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 ہم میں سے کتنے ہیں جن کے سر سے شفقت کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ اللہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کسی منصب تک کیوں نہ پہنچ جائے، اپنے مرحوم ماں باپ کو نہیں بھولنے پاتا، خوشی غمی کے ہر موقع پر یاد آتی ہے۔ اللہ جب زمانے کی دھوپ ستاتی ہے تو وہ سایہ دار درخت یاد آتے ہیں۔ اللہ اللہ عید کے دن انسان گھر لوٹتا ہے، بیوی بچے مل جاتے ہیں، بھائی بہن مل جاتے ہیں، مگر وہ حسرت بھری نظر گھر کے در و دیوار پہ ڈالتا ہے، سوچتا ہے آج اگر ابو زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ اللہ سوچتا ہے کہ اگر امی زندہ ہوتی تو اپنے ٹھنڈے آنچل کی چھاؤں میں جگہ دیتی، اپنے سینے سے لگا لیتی، 50 روپے کا نوٹ اپنے اوڑھنی سے دوپٹے سے کھول کر دیتی، کہتی بیٹا یہ غریب ماں کی عیدی ہے، اس کو قبول کر لو۔ اللہ انسان سوچ سوچ کر روتا ہے، مگر جانے والے واپس نہیں آتے، جو چلے گئے خدا ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ ہم سب بھی آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور ہو رہے ہیں، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ آج اپنے ہاتھوں سے نہاتے دھوتے ہیں، خود سے کپڑے پہنتے ہیں، مگر اللہ جب مر جائیں گے تو دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے، میت والا غسل دیں گے، کفن کی چادر اڑا دیں گے، اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں دنیا سے چلا گیا۔ اللہ پھر منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا۔ اللہ نہ ماں باپ ہوں گے، نہ استاد شاگرد ہوں گے، نہ چاہنے والے نہ ماننے والے، نہ جاننے والے نہ پہچاننے والے۔ اللہ اکیلے تنے تنہا پڑے ہوئے ہوں گے، تیری عزت کی قسم اس دن صرف تیری رحمت کا سہارا ہوگا، تیرے کرم کا آسرا ہوگا۔ اللہ سب سے زیادہ بے بسی کے وقت تو ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ تیرے حبیب نے کہا ہے اگر مردوں کا عذاب تم کو معلوم ہو جائے، قبر کی سختی معلوم ہو جائے تو تم اپنے مردوں کو زمین میں دفنانا چھوڑ دو گے۔ اللہ اس سخت عذاب سے بچا لے، اس سخت عذاب سے بچا لے، اس سخت عذاب سے بچا لے۔ اے ارحم الراحمین رحم فرما، رحم فرما، ہم سب کے دلوں کو پاکیزہ بنا، ہم سب کے دلوں کو پاکیزہ بنا۔ اللہ ہمیں نعمت عطا فرما، برکت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، نجات عطا فرما۔ اللہ دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں تیرا نام لینے والوں میں شامل فرما۔ اللہ تیرے آگے رونا نصیب فرما، رات کے آخری پہر اٹھ کر تجھ کو منانا نصیب فرما۔ اللہ گرم آنسو بہانا نصیب فرما۔ اللہ کوئی دن تو ایسا آئے کہ تیری محبت کی نظر ہمارے دلوں پہ بھی پڑ جائے، اللہ ہماری بھی آخرت سنور جائے، ہماری بھی عاقبت محمود ہو جائے۔ اللہ یہ کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے
کہ محبت کی نظر عطا فرما. کہیں اس کے جواب میں تو یہ نہ کہے کہ ہٹو گنہگارو سیاہ کار انسانوں کہاں نگاہ کرم نگاہ محبت مانگنے آ گئے، ہمیشہ گناہ کرتے ہو، تمہاری زبانیں ناپاک ہیں، دل ناپاک ہیں، جس داغدار ہے، جاؤ کہیں اور رحمت کی نظر مانگو. اللہ تو یہ کہہ سکتا ہے، تجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے، مگر اللہ ہمیں بھی یہ کہنے کی اجازت دے کہ اگر تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا، تو نہیں بخشے گا تو پھر کون بخشے گا. اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما. تو نے خود قرآن میں کہا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہ کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اللہ سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. ساتوں سمندر کا پانی مل کر ہمارے گناہ کی ناپاکی کو نہیں دھل سکتا، مگر تیری رحمت کا ایک قطرہ ہمارے گناہوں کو دھلنے کے لیے کافی ہے. او ارحم الراحمین، رحمت عطا فرما، کرم عطا فرما، ہم سب کو پاکیزگی عطا فرما. اللہ ہم سب کو تیرے نیک بندوں کی صحبت عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جس بچی کے لیے اعلان ہوا اس کو شفا عطا فرما، زندگی عطا فرما. اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما، اس مدرسے کو ترقیات ظاہری و باطنی عطا فرما. اللہ ایک ایک اینٹ بے سر و سامانی میں رکھی گئی ہے، بڑی محنت کی گئی ہے، اللہ پسینے بہائے گئے ہیں. اللہ تو اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے. یہاں کے اساتذہ کو قبول فرما، بچوں کو قبول فرما. اللہ یہاں پڑھنے والوں میں کوئی تو ایسا ہو کہ جو قیامت کے دن یہاں کے لوگوں کو، اساتذہ کو، کارکنوں کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرا سکے. اللہ کوئی ایسا محبوب یہاں سے نکل جائے، کوئی ایسا تیرا چاہنے والا کہ جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ ایسا فیصلہ فرما، ایسا فیصلہ فرما، ایسا فیصلہ فرما، ایسا فیصلہ فرما. اللہ اپنے کرم سے اخلاص کی دولت عطا فرما. اللہ تیرے در پہ مانگنا عطا فرما، مانگنے کی لذت عطا فرما، حلاوت ایمان عطا فرما، سجدوں کی کثرت عطا فرما. اللہ تیرے محبوب کی محبت عطا فرما. اللہ ہم سب کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزا عطا فرما. اللہ ان کو کتنا ستایا گیا، کتنا دکھ دیا گیا، ہماری ہدایت کی خاطر انہوں نے کیسی قربانی دی ہے. راستے میں ان کے کانٹے بچھائے گئے، ان پر کچرا پھینکا گیا. اللہ ان کو ذلیل کرنے کی کوششیں ہوئی، گھر کے لوگ پیچھے پیچھے نکلتے تھے، پتھر مارتے تھے، کہتے تھے اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا انسان ہے. اللہ صبح نکلتے تھے اچھے کپڑے پہن کر، شام کو لوٹتے تھے تو گرد و غبار میں اٹے ہوئے، کہیں پتھر کا زخم لگا ہوا. ننھی بیٹی فاطمہ ہاتھ پکڑ کے ابو کو لے جاتی تھی. گھر میں افلاس تھا، کوئی مرہم بھی نہیں ہوتا تھا جو آپ کے محبوب کے زخموں پہ لگا دیا جائے. ننھی بیٹی کھجور کی چٹائی جلاتی تھی، اس کی راکھ اپنے ابو کے زخموں پہ رکھتی جاتی تھی اور کہتی تھی ابو کب تک ستایا جائے گا، کب تک آپ کو مارا جائے گا. اللہ تیرے محبوب کا حوصلہ تھا، کہتے تھے بیٹی صبر کرنا، ایک دن آئے گا تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو جائے گا. اللہ ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اصحاب پر، ان پر اور ان کی راہ پر چلنے والوں پر اپنی رحمت اتار دے، اپنی رحمت اتار دے، اپنی رحمت اتار دے، اور انہی کی مبارک نسبت پر ہم سب کی مغفرت فرما دے. آخرت میں ان کے چادر شفاعت میں جگہ عطا فرما، چادر شفاعت میں جگہ عطا فرما، چادر شفاعت میں جگہ عطا فرما. اس پورے مجمع کو قبول فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کے آنے کو قبول فرما. اللہ کوئی تو تیرا مخلص بندہ اس مجمع میں ہوگا، اسی کی برکت سے ہم سب گنہگاروں کو بھی معاف فرما، ہم سب خطا کاروں کو بھی معاف فرما. اللہ جن جن لوگوں نے اس اصلاحی مجلس کے لیے کوشش کی، انتظام کیا، سب کو اجر عظیم عطا فرما. سارے کارکنوں کو، طلبہ کو جنہوں نے روزہ رکھا یا جنہوں نے کسی بھی طرح کی خدمت کی، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، اور ہم سب کو
مرنے سے پہلے پہلے تیرے قرب کی عظیم دولت عطا فرما، محبت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت میں سرخرو فرما، ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔